صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے. میں آپ کو اگر اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ یا فیس بک کھول کے دکھا دوں نا کتنے میسیجز آئے ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارا بھی حال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کرے اور واقعی میں تقویٰ ہم سب کو عطا کرے. تو دل بہت سخت ہو چکا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں خشوع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، گناہ کرنے کی لذت بڑی ہو گئی ہے، فتنوں سے بچ نہیں پا رہا، دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بہت سخت ہو گیا، کیا کروں؟ کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. میں اور آپ کتنا یہ کام کرتے ہیں؟ کیا یتیم اور غریب مسکین ختم ہو گئے اس دنیا میں؟ کیا یہ عمر بن خطاب کا دور چل رہا ہے جس میں کوئی دینے والے تو ہزاروں لاکھوں ہوں اور لینے والا کوئی نہ ہو؟ نہیں، بلکہ اٹس دا ایگزیکٹ اپوزٹ. ہم دیکھیں تو مانگنے والے ہر چوک پہ کھڑے ہیں. میں پروفیشن سے بات نہیں کر رہا، آپ ہر جھونپڑی میں چلے جائیں، ہر فروٹ ریڈی پہ چلے جائیں، ہر چھلی کے ٹھیلے پہ چلے جائیں، آپ کو غربت نظر آئے گی. آپ ذرا اپنے آگے پیچھے گھوم گئے تو دیکھیں، بہت لوگ لینے والے ہیں لیکن ہم دینے والے کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر ہم دینے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں اس طرح دور کرے گا. جیسے وہ شخص تھا نا جس کی میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا، یہ لگ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. ایک شخص تھا، وہ ایجپٹ میں رہتا تھا، اس کو کچھ ہارٹ کا مسئلہ ہوا. ہی وینٹ ٹو ڈاکٹرز نے علاج کیا اینڈ انہوں نے کہا کہ آل دا وینز لیڈنگ ٹو یور ہارٹ آر بینگ کلوزڈ. بہت تھوڑے جو نا ہولز رکھے ہیں اینڈ دے آر بینگ کلوزڈ، اور تمہاری بڑی بری حالت ہے. وی ڈونٹ سجیسٹ یو ٹو آپریٹ یور سیلف ان دس کنٹری، گو ابراڈ، وہاں سے اپنا علاج کراؤ. ہی بکڈ اے ٹکٹ، وینٹ ٹو جرمنی جا کے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یور ہارٹ از ان اے ٹیریبل اسٹیٹ. جو وینز اس کو لیڈ کر رہی ہیں دے آر ان اے ٹیریبل اسٹیٹ. وی ڈونٹ سجیسٹ یو ایون این آپریشن. 50-50 چانسز ہیں شاید تم بچ پاؤ یا شاید نہ بچ پاؤ. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس ڈو اٹ، لیکن مجھے آپ سے 2 دن کا ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ دیکھ کے آنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بڈ فیئرویل ٹو مائی فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز، اور شاید مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہو میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور واپس ایجپٹ جانا چاہتا ہوں. ایجپٹ گیا، اپنے گھر والوں سے ملا، ان کو فیئرویل کہا، اینڈ وائل ہی واز گوئنگ بیک ہی پاسڈ بائی اے بچر شاپ. اور وہ جو بچر شاپ تھی، گوشت بنانے والا جو تھا، وہ ہڈیاں جو تھا وہ سائڈ پھینک رہا تھا جو گند ہوتی ہیں. تو دیکھا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ان ہڈیوں کو چن رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ بیٹا میں بہت غریب ہوں اور اتنی غربت کی یہ حالت ہے کہ ہمیں گوشت کھانے کو نہیں ملتا، اور پچھلے 2 مہینوں سے میرے بچوں نے گوشت نہیں کھایا. تو میں یہ کولیکٹ کر رہی ہوں کہ شاید میرے بچے کچھ نہ کچھ گوشت اس سے نکال کے کھا لیں اور یخنی پی لیں اس کی. تو اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا میری حالت تو ایسی ہی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بندہ ہے، زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا. اور بچر والے کو بولا کہ یہ جو عورت ہے تمہارے پاس کچھ مہینوں یا سال تک بولا کہ آئے گی، میں تمہیں ایڈوانس پیمنٹ دے رہا ہوں، یہ ہر ہفتے آئے گی، تم نے اس کو گوشت دینا ہے، اور جب آئے تم نے اس کو گوشت دے دینا ہے، پیمنٹ تمہیں میں بھی دے رہا ہوں فار مے بی اے فیو منتھس اور اے ایئر اور 2. تو اس نے کہا کہ وین شی ہرڈ دا اسٹیٹمنٹس، اس ماں کے نہ ہاتھ اٹھے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل کو دور کر دے، تجھے شفا دے دے، تیری ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، تیری تمام دلی خواہشات پوری کر دے، اور دعائیں دی. ہی وینٹ بیک ٹو ہز ہوم، بہن سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یور فیس لک اے بٹ ڈفرینٹ، یور فیس ہیز سم فریشنس. اس نے کہا قدر اللہ، انشاءاللہ. سب سے مل کے وینٹ ٹو جرمنی. جب انہوں نے دوبارہ اس کے ٹیسٹس اور دوبارہ بیفور دا آپریشن چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم کس ہاسپٹل گئے تھے؟ کہتے میں کہیں نہیں گیا. کہتے ہیں تم نے کوئی اسٹرانگ میڈیکیشن لی ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لیا. کہتے ہیں تمہاری جو بالکل وینز کلوز ہو چکی تھیں دے ہیو اوپنڈ اپ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ این آپریشن. اللہ اکبر، یو ڈونٹ نیڈ این آپریشن، یو کین گو ہوم، لیو ہیلدی لائف. ہی سیڈ کہ مجھے پتہ یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. وہ جو اس عورت نے دعا کی تھی نا، یہ وہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اچھی نصیحتیں کر دیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کو ہمیں کان پہ جوں نہیں رنگتی. گناہوں کو دھو دیتا ہے صدقہ، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے نا اور بالکل ختم کر دیتی ہے، اس طرح گناہوں کو صدقہ بالکل دھو دیتا ہے.
اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ. صدقہ اسٹینڈز بٹوین دا وے فرام بٹوین یو اینڈ یور کلیمٹی. ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو آفات مصیبتیں بلائیں آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے الی یوم القیامہ. صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, بری موت سے نجات دیتا ہے, زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں صدقہ کی وجہ سے. قبر میں سکون اور چین اور راحت کا باعث بنتا ہے صدقہ, اور قیامت کے دن بھی انسان کے لیے سائے کا باعث بنے گا صدقہ. تو پھر کیا چیز ہے جو کہ ہمیں صدقے سے ہم ہاتھ روک رہے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا, اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہو کہ یا اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے, تھوڑا ٹائم دے دے, میں فلاں شخص کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو دینا چاہتا تھا, میں اس کو دینا چاہتا تھا, لیکن I procrastinated. I always thought of giving but I never gave. ابھی موت آ گئی میرے پاس, یا اللہ مجھے تھوڑا الی اجل قریب, تھوڑا سا وقت دے دے, کچھ سیکنڈز دے دے تاکہ میں یہ وصیت کر کے آ جاؤں کہ ان کو دے دے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا کہ اللہ مجھے کچھ ٹائم دے دے, اس ٹائم میں وہ روزہ بھی تو رکھ سکتا تھا, کچھ دیر کا نفل بھی پڑھ سکتا تھا, کوئی اذکار کر سکتا تھا, لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صدقہ دینا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے صدقہ جو ہے نا یہ میری قبر میں عذاب کو ٹھنڈا کرے گا, یہ میرے لیے نور کا باعث بنے گا قبر میں اور قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اندھیرے میں دینے والا صدقہ. تو یہ شخص خواہش کرے گا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہمارے اوپر, اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے کہ جس میں ہم پچھتا رہے ہوں کہ میں فلاں کو دے دوں, فلاں کو دے دوں. وہ شخص ہے کہ حدیث میں آتے وہ کہے گا کہ میں اس کو فلاں کو دینا چاہتا ہوں, وہ فلاں کو دینا چاہتا ہوں. اسے کہا جائے گا اب تو وہ فلاں اور فلاں کا آلریڈی ہو ہی گیا, اب تو تمہارے وارثوں کا وہ ہو ہی گیا, اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا کہ فلاں کو دینا یا وصیت کرنا. کیونکہ جب روح یہاں تک آ جائے نا, اور غرغرہ کا جو مومنٹ ہے جب انسان کے حلق میں روح پھنستی ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی اعمال کا سلسلہ ختم. تو اس سے پہلے جو صدقہ دیتے ہیں نا وہ ہے الصادقین. صدقہ نکلے صدق سے, سچائی سے, اور صدقہ دینے والے کو بولتے ہیں الصادقین, سچے لوگ. یہ کیوں سچے ہیں؟ یہ ایمان میں سچے ہیں اپنے. الصدقہ تو برہان, صدقہ برہان ہے. اٹ از ایویڈنس فار واٹ, فار دا ٹروتھفلنس آف ایمان ان یور ہارٹ. یہ برہان ہے, یہ ایویڈنس ہے کہ آپ کا دل سچا اور آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس, سب سے زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے لوگوں میں سے. ایسا نہیں تھا کہ آپ تلقین تو کر رہے ہیں لیکن صدقہ خود نہیں دے رہے, سب سے زیادہ لوگوں کو صدقہ دیا کرتے تھے. اور کل معروف میں صدقہ ہم نے بات کی, ہر طرح کا جو نیکی ہے وہ صدقہ ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے. ایک ہے صدقہ جس کی ہم نے ابھی تک بات کی, ایک ہے صدقۃ الجاریہ. جاریہ بولتے ہیں آن گوئنگ چیریٹی کو, وہ کہتے ہیں نا جاری ہے, یہ ندی جاری ہے, مینز یہ چل رہی ہے. تو جو صدقہ آپ کو, ایسا صدقہ جو کہ آپ کو ریوارڈز دیتا جائے, وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اٹ بینیفٹس یو ایون یو ہیو فارگوٹن اباؤٹ اٹ. اگر آپ بالکل بھول چکے ہیں میں نے کبھی کوئی صدقہ بھی دیا تھا, وہ آپ کو تبھی بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے صدقہ جاریہ. اور ہم آج پڑھیں گے وہ کون کون سے ذریعے ہیں, کون کون سے 7 سٹیپس ہیں جس پہ ہم صدقہ جاریہ انویسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں تب بھی فائدہ پہنچائیں جب ہم ان کو بھول چکے ہیں. ہمیں وہ تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم سو رہے ہوں, وہ ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں, اور ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہمارے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے, اور وہ قیامت کے دن تک ہمیں اجر اور ہمارے نیک اعمال میں جو ہے نا وہ اجر ڈالتے جائیں. Even if you are in your grave, even if we are in our, برزخ کی زندگی, they benefit.